بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کا نام پڑھ کر سوئے، اور جب قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیت یعنی کہ آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائی سے پوری رات حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ ایک معجزہ اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیت کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہے، اور قرآن میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کا بہترین خلاصہ موجود ہے، اور اس کی بنا پر یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں مقصد کو تلاشتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروف زندگیوں میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد اللہ کے نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ناشکرہ دل کے اندر یہ خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو ہم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر یہ کہیں تمام نعمتیں اللہ ہم سے واپس لے لے تو تب ہمارا حال کیا ہوگا؟ یہ سوال جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب ہم ہر نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ بچپن سے اب تک دن میں اسے کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، سفر میں کسی بھی مصیبت یا مشکل میں، لیکن اکثر اوقات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ جو شخص اسے صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ کوثر کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اس کے پڑھنے والا ہوگا وہ میری زیارت ضرور کرے گا، پھر اس نے اس کی ایک بار تلاوت ہی کیوں نہ کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک شیطان اس کے گھر نہیں آ سکتا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کا اختتام اللہ کے 2 خوبصورت نام پر ہوتا ہے، الحیوم، القیوم، یعنی کہ وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والی اور سب کو سنبھالنے والی ہے۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پہلی آیت کے پہلے جملے کا اس کے آخری جملے کا گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے جملے میں پھر سے اللہ کے 2 نام آئے ہیں جو اس طرح ہیں، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ فرماتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند۔ تمام مخلوقات وقت کے ساتھ ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، نیند چاہتے ہیں، سوئے بغیر رہ نہیں سکتے، اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔ اس لیے اس صورت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات طاقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور مخلوق کی نیکبانی فرمانے والا، اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کے آدھے جملے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے، اور اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں جملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوقات کے لیے ہے،
اور اللہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ اس ہر چیز کا جسے اس نے پیدا کیا اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کی کرسی میں سب آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ کا ارشاد ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے، اور چھٹے جملے میں فرماتا ہے اور وہ کسی بھی علم میں کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں مگر جتنا وہ چاہے۔ اب چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، یعنی کہ پہلا جملہ اور جملہ نمبر 2، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ تو باقی کا کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ ہے جملہ نمبر 5، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ جانتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکا ہے اور جو اس کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ اب اللہ کے سوا اب ایسا کون رہ جاتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہے، جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آیت الکرسی کی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت پتہ چل گئی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں کیا کیا فرمایا ہے وہ سب کچھ پتہ چلا ہوگا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے اور اپنے چاہنے والوں میں ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں گے۔ تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔ روز صبح 2 فرشتے ہمارے گھر کیوں آتے ہیں اور آ کر کیا کرتے ہیں، یہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔